وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 216 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کلمت قال میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قاف کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت لہو میں آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لہو موسیٰ. کلمت اتبعک میں تا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف تا ہے تو یہ 2 تا ہے، تا ساکن اور تا متحرک. اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا ہم زبر کو ظاہر کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، عین پہ پیش ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرکات کو بھی ظاہر کرنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت علا میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف تا ہے کلمت تعلمنی. تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان تعلمنی. کلمت تعلمنی میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. آخری میں کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں نون کو صرف زیر سے پڑھنا ہے. تعلمنی مما. کلمت مما میں میم کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت علمت میں یہاں میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت رشدہ میں حرف را پہ پیش ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم تنوین زبر پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. قال انك لن تستطيع معي صبرا. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف تا ہے کلمت تستطيع. تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. لن تستطيع. کلمت تستطيع میں کیونکہ سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تستطيع. یہاں حرف تا ہے اور اس کے بعد تو ہے. تا حروف الترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، اور تو حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہم حرف الطو کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت معیہ میں میم پہ زبر ہے، عین کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، لہذا ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. کلمت صبرہ میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ یہاں با پہ جزم ہے لہذا ہم حرف البا کو قلقلہ سے پڑھیں گے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. کلمت تصبروں میں صاد کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت تحط میں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. آخری میں تو پہ جزم ہے کیونکہ تو بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم حرف الطو کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تحط. کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. بھی خبرا. کلمت خبرا میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف البا کو قلقلہ سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. کلمت ستجدنی میں سین پہ تا پہ زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، لہذا ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. کلمت ان میں نون ساکن ہے، پھر حرف شین ہے. کلمت شاء، شین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان شاء. کلمت شاء میں مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں کیونکہ حمزہ پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ان شاء اللہ. کلمت صابرن میں صاد ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. صابرن. آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت ولا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صابرا ولا. کلمت ولا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت عاصی میں صاد کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت امرا میں میم ساکن کو ظاہر کریں گے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. کلمت فإن کے آخری میں نون کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اتبعتنی کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزہ وصل ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، نون کے بعد حرف تا کو پڑھیں گے. کیونکہ یہاں تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. عین ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت تسألنی میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف شین ہے. کلمت شیء، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عن شیء. کلمت شیء کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الحا ہے. کلمت حتی، حا حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شیء حتی. کلمت حتی میں تا کے تشدید کو ظاہر کریں گے، اور کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت احدثہ میں دال کے نیچے زیر ہے، ثا پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے، اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ذکرا میں کیونکہ یہاں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ذکرا. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔